اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ بس میری ایک ہی خواہش ہے، نعرہ لگانا یہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ ہمتاً گوش ہو کر اور ان باتوں کو سماعت فرمائیں، کیونکہ شور شرابہ ہو رہا ہو، بے توجہی ہو، لاپرواہی ہو، آتے ہوئے جاتے ہوئے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، نظریں وہاں پر ہوں، یا موبائل سے کھیل رہے ہوں، یا آپس میں باتیں کر رہے ہوں، تو پھر عام طور پر جو باتیں کی جائیں وہ سمجھ نہیں آتی۔ توحدی بجلالہ المتفرد وصلاته دواما على خیر الانام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والآل والاصحاب هم مأوى عند الشدائد فإلى العظیم توسلا بکتابہ وبأحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم والضحى واللیل اذا سجى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ وعلا آلہ افضل الصلاة والتسلیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ عودنا تبارکا حیطاننا یاسین سقفنا، کافا یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد، یہاں اسٹیج پر تشریف فرما سینئر نعت خواں محترم جناب سرور مدنی صاحب، جو کہ بڑے اپنی آب و تاب کے ساتھ اور ایک منفرد انداز میں محبت اور عشق مصطفیٰ میں گم ہو کر پڑا کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ محافل میں سننے کا اتفاق ہوا، اور جتنے یہاں اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معززین ہیں اور میرے سامنے موجود سامعین محترم، سورہ والضحیٰ یہ قرآن کی وہ عظیم سورت ہے کہ اس میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کے شمائل بھی ذکر ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور آپ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی، اس کا شان نزول اگر آپ دیکھیں تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی مبارکہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم
يعلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا آنا موقوف ہو گیا۔ اچھا، جب وحی کا آنا موقوف ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہوئی۔ اچھا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وحی کیوں نہیں آ رہی، کیا رب تعالیٰ کی جانب سے کچھ معاملہ ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وحی مبارکہ جو تھی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا میں خلوت نشی ہوا کرتے، 40 دن تک آپ وہاں پر خلوت نشی ہوتے اعلان نبوت سے پہلے۔ یاد رکھیں کہ جو کہا جاتا ہے بعض اوقات ہماری نصابی کتب میں لکھا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میرے غلاموں میں اس وقت بھی نبی تھا جب اس دنیا میں پیدا ہونے والا پہلا انسان اپنی تخلیقی مراحل میں تھا، اس وقت بھی نبی تھا۔ مزید اس پر میں اور گفتگو نہیں کر رہا، اور بھی احادیث ہیں، صرف انسان کی بات نہیں ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، مصنف عبد الرزاق یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بخاری سے لکھا ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ اور آپ نے یہ حدیث پاک کہیں نہ کہیں سماعت کی ہوگی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کب پیدا کیا گیا؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے؟ یہاں بچے کو پتا ہے، تو کیا جابر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی لاعلم تھا؟ نہیں، یہاں پر نظریے اور عقیدے کی بات ہے۔ وہ کچھ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہلوانا چاہ رہے ہیں تاکہ بات امتیوں تک پہنچ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذاک الوقت لوح ولا قلم جن ولا انس جنت ولا نار شمس ولا قمر۔ اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اور جابر جانتے ہو کہ اس وقت لوح و قلم بھی نہیں تھے، جنات اور انسان کا وجود بھی نہیں تھا، جنت اور دوزخ بھی نہیں تھی، سورج چاند ستارے، جابر اس وقت کچھ نہ تھا جب تیرے نبی کے نور کی تخلیق ہوئی۔ اور تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جتنی کائنات تخلیق فرمائی یہ سب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ تو اب آئیے اس پر کہ جب خلوت نشی ہوتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب خلوت نشی ہے، تھوڑا سا میں مثال دے کر پیش کروں۔ یہاں پر وہ شخص کی جو بڑی اچھی باتیں کرتا ہو، اس کا بڑا اعلیٰ اخلاق ہو، تو لوگوں کو اس کے پاس بیٹھنے میں مزہ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، بڑی علمی باتیں کرتا ہے،
بڑی آسان لفظوں میں بات کرتا ہے، کسی کو ڈانٹتا نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور لوگ جوق در جوق اس کی مجلس میں جایا کرتے ہیں، کبھی نہ ملے تو ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا میں کسی کا اعلیٰ اخلاق ہو، کوئی اچھی باتیں کرتا ہو تو لوگوں کو اس کے پاس بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، اور جو دربار خداوندی میں تقرب حاصل کر رہا ہو، دربار خداوندی میں خلوت نشین ہو، تو پھر اس کے مزے کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ایک مثال اور دوں، آپ کو سخت پیاس لگی ہو اور آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ مجھے کم از کم 2-3 گلاس تو پانی ملے، لیکن آپ کو کسی نے گرمی میں، سخت گرمی میں ٹھنڈا پانی آپ کا پسندیدہ دیا، آدھا گلاس، اور سخت پیاسے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آدھا گلاس پینے کے بعد آپ کی پیاس کم ہو جائے گی، مزید بڑھ جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ سخت بھوکے ہیں اور بہترین قسم کا کھانا، آپ کا پسندیدہ مرغوب کھانا کوئی آگے رکھ دے، لیکن رکھے بالکل تھوڑا سا، آپ کو کھانی ہے 2 روٹی، اس نے آدھی سے بھی کم روٹی رکھی، تو مجھے بتائیں کہ وہ 2-3 نوالے لینے کے بعد آپ کی بھوک زیادہ ہوگی کم ہوگی؟ یاوی مزے کا یہ عالم ہے کہ جب پیاس لگی ہو تو تھوڑا سا پانی گزارا نہیں کرتا، جب سخت بھوک لگی ہو تو تھوڑی سی غذا کافی نہیں ہوتی، تو جس کو میرے رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، جسے میرے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کی بارشیں مل رہی ہیں، رحمتوں کی ہر آن جو ہے وہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کے مزے کا عالم کیا ہوگا؟ جب خلوت نشین ہے اور بار بار آپ تشریف لے جاتے ہیں، تو اس خلوت نشینی کا کلائمیکس تھا کہ جب اقرا کی صورت میں پہلی وحی مبارکہ کا نزول آپ پر ہوا، مزہ دوبارہ ہو گیا۔ اب وہ جو مزے کی کیفیت تھی، وہ تھوڑا سا اس میں وقفہ آ گیا۔ آپ کوئی منظر بڑا حسین و جمیل دیکھتے ہیں اور یوں آئے اور یوں چلا جائے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، دوبارہ کب دکھے گا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ، ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ جو تھا نا، ایک الزام تھا، ایک تان و تشنیع تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام اس سے غمزدہ ہو گئے۔ وہ اضطرابی کیفیت اور پھر یہ کیفیات، کفار منافقین باتیں کر رہے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اس طرف لے جاؤں کہ دنیا میں جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، تو مجھے بتائے کہ اس کی پریشانی آپ سے دیکھی جاتی ہے؟ جواب دیں مجھے، نہیں نا؟ آپ ساری قوت برے کام لاتے ہیں، ساری طاقت آپ خرچ کرتے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، وہ پریشان نہ ہو، آپ پوری طاقت لگاتے ہیں کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ یہاں پر زمین پر کائنات میں جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی پریشانی اسے گوارا نہیں ہوتی، وہ مشکل میں آ جائے اسے گوارا نہیں ہوتا۔ تو مجھے ذرا بتائیں، سمجھائیں کہ جس سے رب تعالیٰ محبت فرماتا ہو تو محبوب کی پریشانی کیا اسے گوارا ہوگی؟ ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی دوست آ کر پریشانی دور کرتا ہے، لیکن قربان جائے مقام مصطفیٰ کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر اگر کوئی ایسی کیفیت تاری ہو تو آپ کا غم کوئی اور دور نہیں کرتا، میرا رب تعالیٰ قرآن کریم کی آیات نازل فرما کر اپنے حبیب کا غم دور فرمائے۔ اور پھر جب آپ کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں نا، صرف عملی طور پر نہیں کرتے، اسے ڈھارس بھی دیتے ہیں کہ چھوڑ یار، کوئی بات نہیں،
دیکھ تجھے اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں دی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تجھے اللہ رب العالمین نے کتنا مقام دیا ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ایسا ہے. اب رب تعالیٰ دیکھیں اس سورہ کا آغاز کیسے فرما رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى. اللہ ابھی اپنی بات نہیں فرمائی، جو اصل جواب دینا تھا وہ نہیں فرمایا، اس سے پہلے یہ فرمایا والضحى واللیل اذا سجى. اس کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کرنے والوں نے ضحیٰ سے مراد دن بھی لیا اور لیل سے مراد رات لی. ضحیٰ کا معنی ویسے چاشت کا وقت ہوتا ہے اور لیل اس کو کہتے ہیں رات، اردو میں، عربی میں کہتے ہیں لیل، اس کی جمع تھی لیال. تو کسی ترجمہ کرنے والے نے، مفسر نے اس سے مراد دن اور لیل سے مراد رات لی ہے. تو سمجھانا کیا مقصود ہے کہ محبوب فکر نہ فرمائے. جب رات ہوتی ہے نا تو آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ رات دور کیسے ہوگی، یہ اندھیرا دور کون کرے گا. لیکن جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے صبح صادق کے بعد، پھر آہستہ آہستہ روشنی ہوتی ہے. یہ کام رب تعالیٰ کا ہی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو فرمایا محبوب جو دن کو اندھیرے میں تبدیل کر کے رات لاتا ہے، جو رات کو پھاڑ کر دن کی روشنی لاتا ہے، فکر نہ فرمائے وہ رب آپ کے ساتھ ہے. آپ کا جو یہ دور ہے نا پریشانی والا، یہ ختم ہو جائے. جس طرح رات ہمیشہ نہیں رہتی، دن آتا ہے، آپ کی پریشانی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ راحت میں تبدیل ہو جائے گی. بہت سو نے کہا کہ اس سے مراد چاشت کا وقت ہے اور لیل سے مراد رات کا وقت ہے. بہت سو نے کہا کہ دن سے مراد جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور رات سے مراد وہ رات کہ جو شب معراج تھی. شب معراج، اس رات سے وہ رات مراد ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں والضحیٰ واللیل اذا سجى، لیکن سب سے پیارا ترجمہ اور سب سے زبردست تفسیر وہ کی میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے، وہ بھی کئی حوالوں سے کی. وہ فرماتے ہیں والضحیٰ پیارے تیرے روشن چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجى پیارے تیری یہ کالی کالی چھا جانے والی زلفہائے معمبرہ کی قسم ہے. اور اس سے جب اپنے اشعار میں ڈالا، ہم کیوں کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کی اگر آپ نعتیں دیکھیں، حمد ہو نعت ہو، وہ ہمیں قرآن و حدیث کی تشریح نظر آتی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نا ان دو آیات کو لے کر والضحیٰ واللیل اذا سجى، فرماتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. باتوں کی سوا، دعووں کی سوا، نعروں کی سوا ہماری اس امت کے پاس باقی کیا بچا؟ ہم اگر کہیں اپنے گھر میں ہیں تو وہاں پر والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اولاد کے ساتھ ہمارے اخلاق کیا ہے، دوست احباب کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، پڑوسی ہمارے بارے میں کیا ذہن میں رکھتے ہیں، کیا رائے ہے ان کی. ہمیں کبھی اس کی فکر ہوئی ہے؟ کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں، یا وہاں جا کر وقت پاس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں تو سود کا لین دین تو نہیں ہے، رشوتوں کے معاملات تو نہیں ہیں. مجھے بتائیں کس مقام پر ہم اپنے نبی کا خیال کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں. کہتے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں، پھر کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول. یہ کہتے ہیں ارے موت کس نے مانگی ہے آپ سے جو جان دینے پر تلے ہوئے؟ کسی نے مانگی ہے آپ سے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے؟ کوئی اعلان کیا گیا؟ جو چیز شریعت مطہرہ ہم سے اس وقت نہیں مانگ رہی، ہم وہ دینے پر باتیں کر رہے ہیں، وہ دینے کو تیار ہے. اور پتہ ہے ہم سے کوئی جان لے گا تھوڑی. ارے جو 5 وقت کی نماز کے لیے وقت نہ دے وہ کیا جان دے گا؟ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قرآن و حدیث کے مطابق نہ چلے وہ وقت کیا دے گا؟ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، جو صلہ رحمی نہ کرے وہ جان کیا دے گا؟ جو کاروبار میں جھوٹ بولے وہ جان کہاں سے دے گا؟ جو کاروبار اسلامی اصولوں کے مطابق نہ کرے تو جان دینے کی بات کرتے ہوئے اسے شرم آنی چاہیے، اسے شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں کون سے منہ سے کون سی بات کر رہا ہوں. جو رشوتوں کا لین دین کرتا ہو اور ھذا من فضل ربی اپنے گھر پر لگایا ہو، جو سود خوری میں ہو اور ھذا من فضل ربی لگا کر بیٹھا ہو، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول. جان دینے کی بات ہم کرتے ہیں، ہمارا منہ نہیں مانتا. جو شریعت آپ سے مانگ رہی ہے وہ تو دے نہیں رہے. شریعت مطالعہ ہم سے تقاضے کر رہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ. جب میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو گے تو تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا، تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے. ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. ہم ذرا سا دین کے لیے وقت نہیں نکالتے اور جان دیں گے. ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا نا کہ آج اسرائیل کیا ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے فلسطینیوں کو. ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو معاشی زخم تو پہنچائیں. ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو مجھے پتا ہے کتنے لوگوں نے بائیکاٹ کیا. پڑوسی ملک سے ذرا سی بات آ جائے، وہاں کشمیریوں پر کیا ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، کتنے عرصے سے وہاں پر کرفیو نافذ. آپ کو پتا ہے کہ ان کا حال کیا ہے؟ دشمنی کی باتیں تو کرتے ہیں، اس پڑوسی ملک کا نام آ جائے تو ہمارے چہرے غصے سے سرخ ہو جاتے ہیں، ہم کانپنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن راتوں کو بیٹھ کر ان کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اتنی بدقسمتی کی بات ہے. آج ہمارے بچوں کو خلفائے راشدین کے نام بڑے تو چلو معلوم ہو سکتے ہیں، عشرہ مبشرہ کے نام معلوم نہیں ہوتے، لیکن ان کی فلموں کے نام، ان کے ایکٹرز کے نام، ایکٹریسز کے نام سب کو معلوم ہوتے ہیں. کون سا نیا گانا آیا ہے ہمارے بچوں کی زبانوں پر ہوتا ہے. پڑوسی ملک میں کون سی شادی کی رسومات آئی ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہمارے یہاں شادیوں میں وہ رسمیں شروع ہو جاتی ہیں. کون سے باتیں کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ دشمنی کی بات کرتے ہیں، لیکن ساری ان کی رسوم و رواج ہمارے پاکستان میں اس وقت رچ بس چکی ہے. گھر گھر میں رام رام ہوتا دکھائی دے رہا ہے. مانتے اللہ تعالیٰ کو ہے اور ان کی رسومات اپنائے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ لڑائی کرتے ہیں کہ یہ رسم نہیں ہوگی تو شادی نہیں ہوگی، یہ چیز نہیں ہوگی تو شادی نہیں ہوگی. آج شادی جیسا یعنی نکاح جیسا ایک اہم فریضہ اس کو ہم نے مذاق بنا دیا. رسوم و رواج کے بندھن میں باندھ کر اس کو مذاق بنا چکے ہیں. کون سی ایسی نافرمانی جو ہم ان رسومات میں نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی بے حیائی
جو ان رسومات میں نہیں ہو رہے. مجھے بتا دے اگر نہیں ہو رہی تو. حقیقت سے آنکھیں چرائی جائے نا، حقیقت غائب نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے. آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا، عملی اقدام تو اٹھائیں. آج ہم کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ یہ بھی رسم پڑوسی ملک کی ہے نا، کہ مائیوں کے نام پر لڑکے والے لڑکی والے بیٹھ جاتے ہیں، غیر محرم آمنے سامنے ڈانس ہو رہا ہے. اور کتنا بدقسمت ہے وہ باپ کہ وہ بڑا بھائی جس کی نظروں کے سامنے اس کی بہن یا بیٹی ناچ رہی ہے اور غیر محرم وہاں پر موجود ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کی کوئی اور بات ہے؟ کوئی اگر بیچارہ منع کرے تو سارے مل کر اس کا پیا پانچا لگا دیتے ہیں کہ تو کون سا مولوی آ گیا ہے، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا، ہم کریں گے. کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاؤ، معاذ اللہ، کہ جو حال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بھی برا حال ہو جائے گا، اس سے بھی برا حال ہو جائے گا. 57 ممالک ہیں مسلمان، اور تقریباً 2.25 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی. اور جو اس وقت فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں نا، 70 سے 80 لاکھ تعداد ہے ان کی، یہودیوں کی. یہ پوری دنیا پر قابض ہے، پوری دنیا کا معاشی نظام ان کے ہاتھ میں ہے. ہم 2.25 ارب مسلمان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ ہم بے عملی کی راہوں پر ہیں. نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹہ ہم نے اتار دیا تو غیروں کی غلامی کا پٹہ آ گیا. بات فقط اتنی ہے. تو یہ دعوے چھوڑیے، یہ نعرے بازی چھوڑیے، عملی میدان میں قدم رکھیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں پر. علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عمل مصطفیٰ کی طرف آئے. قرآن جس کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل طور پر آپ کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کی جائے اور آپ کے صحابہ سے بھی محبت کی جائے. ایک طرف جھکا نہ جائے. یہ دین میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار سے پہنچا ہے. یاد رکھنا، یہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا. میرے نبی کے صحابہ ہیں، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں. میرے نبی کے آل ہیں، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں. تو نبی سے محبت پوری مکمل اس وقت ہوگی جب دونوں سے محبت ہوگی. بھائی محبوب جس سے محبت کرتا ہے نا، محبوب سے جس کو نسبت ہو جائے، محب اس سے محبت کرتا ہے. یہ محبوب تو محبوب دو جہاں ہے، یہ محبوب تو محبوب رب العالمین ہے. ان سے جن کو نسبت ہوگی وہ ہمارے سروں کے تاج ہے. وہ صحابہ کرام کی صورت میں ہو، آل بیت اطہار کی صورت میں ہمارے سروں کے تاج ہے. اور چونکہ جمادی الثانی ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. بس میں ایک بات کرتے ہوئے مکمل کر رہا ہوں. صرف ایک بات لے لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آقا علیہ السلام کو میرے سیدنا صدیق اکبر نے کاندھے پر اٹھایا، کبھی دیکھا ہے آپ نے غار ثور؟ کبھی دیکھا؟ اکیلے چڑھے آپ؟ میں چڑھ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. چڑھتے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اور اوپر جا کر جب نیچے دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نظر آتی ہیں، اور ابھی اوپر دیکھیں تو غار ثور بھی کافی اوپر نظر آتا ہے. بعضوں کا ہمت جواب دے جاتی ہے. عشق والے چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اکیلا چڑھنا مشکل ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ پر ہمارے ماں باپ کی عزت قربان ہو جائے. میرے نبی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور پہاڑ کے اوپر تک لے گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ غار کے اندر پہلے نبی علیہ السلام کو نہیں لے گئے. یا رسول اللہ آپ ٹھہریے. کہا کیوں؟ یا رسول اللہ جو نقصان پہنچے مجھے پہنچے، کوئی موذی جانور کوئی بھی ایذا دینے والا ہو مجھے دے، آپ تک نہیں پہنچنا چاہیے. جب غار ثور کی طرف آ رہے تھے نا،
کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ اس کی یا رسول اللہ ڈرتا ہوں. خود نہیں اتنا خوف نہیں. یا رسول اللہ مجھے غم ہے کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے. ان اقتل فانا رجل واحد، میں مارا گیا تو میں تو ایک ہی آدمی ہوں. وَإِن قُتِلْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةُ، یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امت ہلاک ہو جائے گی. تن من دھن سب کچھ قربان. 40,000 دراہم تھے، 35,000 جتنے کمزور مستضعفین غلام تھے ان کو میرے آقا علیہ السلام کے حکم سے جو ہے وہ خرید کر آزاد فرما دے. 5,000 درہم وہ بھی ہجرت کے شمسات لے گئے. سب میرے نبی علیہ السلام پر نچھاور گئے. اب کیا ہوا کہ غار کی صفائی فرمائی، جو سوراخ تھے بند کرتے رہے. آخر میں کچھ نہ بچا، جو چادر تھی وہ پھاڑی اور سوراخوں کو بند کر دیا. پھر بھی ایک سوراخ بچا رہا، اس پر ایڑی لگا دی اور وہیں سے آواز دی یا رسول اللہ تشریف لے آئیے. پھر طویل واقعہ. تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے میرے سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر رکھا اور آرام فرما رہے ہیں. پھر سانپ کے ڈسنے کا واقعہ، ساری چیزیں وہ. ایک مرحلے پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر وہ چادر کہاں ہے؟ اس کی یا رسول اللہ وہ بھی باقی نہیں بچی، وہ بھی سوراخوں میں لگا دی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا منظر ہوگا. میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دس اٹھائے. کہتے ہیں نا کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. کیا دعا کی؟ اے اللہ میرے ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما. اتنا کافی ہے آپ کے لیے، میرا ساتھ عطا فرما. اور یہ فرما گئے کہ جس کا